السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عبداللہ اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج عمران خان صاحب کے 2 کیسز پاکستان کی 2 بڑی عدالتوں میں لگنے والے ہیں، جو کہ پاکستان میں آنے والی سیاست کا جو فیصلہ ہے وہ کرنے والے ہیں۔ ایک کیس ان کا سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، جس پہ کل بھی سماعت ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن ایک کیس ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، جس پہ 2 دن پہلے یعنی پرسوں کے دن سماعت ہوئی تھی، اور وہاں پہ لطیف کھوسہ صاحب نے بڑے اسٹرانگ اور مضبوط دلائل دیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انڈیا کا چندریان 3 جو کہ ان کا مون مشن تھا، جو کہ مون کے ساؤتھ پول پہ بھیجا گیا تھا، وہ کامیاب ہو گیا، اور اس پہ پاکستان اور انڈیا میں سوشل میڈیا پہ بہت ہلچل ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ کل کے روز پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی سزا معطلی کے خلاف جو ان کی سینٹرل اپیل تھی، جو اپیل انہوں نے کر رکھی تھی، ان کے وکلاء نے اپیل کی سپریم کورٹ میں، اس پہ سماعت ہوئی، اور وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کیا عمران خان صاحب کا جو سزا سنائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ تو اس میں جو چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بڑے اسٹرانگ ریمارکس دیے، اور ایسا فیل ہوا کہ شاید وہ بالکل ہی اس کیس کو جو جسٹس ہمایوں دلاور کا جو کیس تھا، جج ہمایوں دلاور کا، اس کے فیصلے کو بالکل ہی ابھی کے ابھی ختم کر دیں گے، اور ویسا ہی کچھ ہوتا ہوا نظر آیا جب نیب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جج یعنی عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو سزا سنانے کا جو پروسیس ہے وہ انصاف کے پورے مواقع فراہم کرنے کے بعد ہوا ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے بڑے عجیب ریمارکس دی۔ عجیب سے میری مراد ہے کہ بڑے ایکسکلوزیو یا بالکل فیس ٹو فیس آ کے ریمارکس دیے کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی قسم کا جو ریلیف ہے یا جو مواقع انصاف کے وہ فراہم کیے گئے ہیں۔ آج عمران خان کا کیس لگا ہوا ہے، اور عمران خان کہیں نظر آ رہے ہیں، مجھے تو عدالت میں نظر ہی نہیں آ رہے، کہیں وہ کسی جیل میں قید تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وکیل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وکیل صاحب آپ اس طرح کا مذاق نہ کریں کہ کسی کے اس کو مواقع فراہم کیے گئے، اس کو بغیر سنے، اس کے گواہوں کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مواقع فراہم کیے جا چکے ہیں۔ خیر، یہ کیس سننے کے بعد اس کا جو فیصلہ آیا یا اس میں جو ریمارکس آئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جسٹس یا جج ہمایوں دلاور نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا ہے، جس میں بہت سارے غلطیاں، بہت سارے فلاس پائے جاتے ہیں، جس وجہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کل کے روز یعنی آج کا دن 24 تاریخ کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے اس کیس میں فیصلہ نہ سنایا تو پھر آپ 1 بجے میرے پاس آ جائیے گا۔ وہاں پہ لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دی، اور انہوں نے بھی اس چیز پہ سٹریس دیا کہ آج ہی کے روز یا جلد از جلد جتنا جلدی ہو سکے کہ جتنا جلدی پاسبل عمران خان صاحب کی سزا کو معطل کیا جائے اور ان کو جیل سے باہر نکالا جائے۔ اس پہ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ کیونکہ ان کا کیس آلریڈی ایک عدالت میں لگا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس میں انٹروین نہیں کر رہے، ادروائز اگر کل وہ آپ کی بات نہیں سنتے، کل آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر آپ 1 بجے ہمارے پاس آ جائیے گا۔ تو آج یہ 2 کیسز، ایک لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی فیوچر کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 3 اور ایسے کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب کی سزا یا جو گرفتاری ہے اس کا عمل ہو سکتا ہے کہ گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ ایک جو جناح ہاؤس والا کیس ہے، جو کور کمانڈر ہاؤس پہلے تھا، اس پہ جو کیس بنایا گیا تھا۔ دوسرا ان کے بارے میں جو باقی سے سائفر والا کیس ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی شاید ان کی گرفتاری ڈالی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ توشہ خانہ کیس ہے، یہ تو آلموسٹ فارغ ہو چکا ہے، اس میں تو میرے خیال سے اب باقی کچھ بچا نہیں۔ لیکن 2 اور کیسز، جو ایک سائفر لیک والا کیس ہے اور دوسرا جو جناح ہاؤس والا کیس ہے، 9 مئی والا انسیڈنٹ، اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جائے، اور اگر ان دونوں کیسز میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ ان کی قانونی ٹیم کے لیے، عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو توشہ خانہ کیس سے ریلیز کرنے کے بعد تو ان دونوں کیس سے بھی بچاتے ہیں۔ تیسرا کیس جو ان پہ پینڈنگ ہے وہ جو القادر ٹرسٹ والا ہے، 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، جس میں نیب ان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈالنا چاہتی ہے، نیب ان کو گرفتار کرنے کے لیے درخواست دے چکی ہے۔ تو ان 3 کیسز میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتا ہے کہ آج عمل میں لائی جائے، اگر تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے توشہ خانہ کیس میں تو پھر۔ لیکن ایک بات تو اس سے پروو ہو گئی ہے کہ اتنے دنوں سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ان کے وکلاء سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے شور مچا رکھا ہے کہ جج ہمایوں دلاور کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے، وہ بات آج صحیح ثابت ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس پہ بالکل اپنی سٹیمپ لگا دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو انڈیا ہے ہمارا پڑوسی ملک، اس نے
تیسرا چاند پہ اپنا مشن بھیجا تھا، جس کے بارے میں جب بھیجا جا رہا تھا تو پاکستانیوں نے ایز یوزول جس طرح پہلے بھی 2 دفعہ انہوں نے بھیجا اور ناکام ہوئے، تو تیسری دفعہ جب بھیجا گیا تو مجھ سے پاکستانیوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ انڈیا نے اپنا مشن جو ہے وہ چاند پہ بھیجا، اور پھر وہ ایٹسیکٹرا ہم جس طرح ٹرول کرتے ہیں یا میمز والا کلچر جس طرح ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا ہے۔ تو آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ انڈیا کا چندریان 3 مشن وہ چاند کی سطح پہ کل لینڈ کر چکا ہے، اور وہ اس وقت لینڈ کیا جب پاکستان یہاں پر اپنے ان مسائل میں پھنسا ہوا تھا کہ کس کو گرفتار کرنا ہے، کس کو اٹھانا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، جہاں تک کہ پاکستان میں جب بٹاگرام کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس میں ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کرام کو جو استاد ان کے ساتھ تھے ان کو چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے ان کو ریسکیو کرنا تھا، تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان ہیلی کاپٹر یا چارپائی ان دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر رہا تھا، اور ادھر انڈیا جو ہے وہ اپنا چندریان 3 کا جو اسپیس شپ ہے وہ ان کا مون پہ سیف اور سافٹ لینڈنگ کر گیا۔ اب اس لینڈنگ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لینڈ کیا گیا ہے آن دا ساؤتھ پول آف دا مون، ساؤتھ سائڈ آف دا مون، ساؤتھ فیس آف دا مون جو وہ آج تک ہم انسانوں نے نہیں دیکھا۔ جو فیس ہمیں مون کا نظر آتا ہے انڈیا نے اس کے اپوزٹ دوسری طرف یعنی جو ہم سے آج تک چھپا ہوا ہے اس طرف لینڈ کیا، تو یعنی انڈیا نے ایسی ہسٹری بنا دیا اور تاریخ بنا دیا کہ اب انڈیا از دا اونلی کنٹری ہو ہیز لینڈڈ آن دا ساؤتھ پول آف دا مون، اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا وہ چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے چاند پر اپنا مشن بھیجا ہے۔ اس سے پہلے چائنا، USSR یعنی سوویت یونین اور امریکہ اپنے مشن بھیج چکے ہیں۔ اس مون ریس میں سب سے آگے جو ہے وہ USSR ہے، سوویت یونین جو کہ ابھی رشیا ہے وہ ہے، اس کے بعد امریکہ ہے، پھر چائنا ہے، اور پھر اب انڈیا ان ملکوں میں شامل ہو گیا۔ پاکستان بھی 2-3 سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ چائنا کے ساتھ اپنا کوئی مشن ہم بھی اسپیس پہ بھیجنے والے تھے، اپنا کوئی شخص اسپیس پہ بھیجنے والے، جس کے بارے میں اس وقت کے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری جو کہ آج کل نظر بھی نہیں آتے، بالکل غائب ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان 2022 تک اپنا جو مشن ہے وہ بھیج دے گا۔ اب 2022 تو 22 اب تو 2023 ختم ہونے والا ہے، اگست کی آج 24 تاریخ ہو گئی ہے اور پیچھے 4 مہینے رہ گئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس طرح کی کوئی حرکت کرنے والا ہے، اور ویسے بھی پاکستانیوں کو ایسی باتیں سوٹ ہی نہیں کرتی کہ وہ کوئی آگے بڑھنے کی باتیں کریں۔ پاکستانیوں کو سوٹ کرتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ایک دوسرے سے لڑیں۔ پاکستان میں یہ فیصلہ آج تک نہیں ہو پا رہا کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہوتی ہے۔ پاکستان میں عوام یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اگر کچھ غلط ہو تو اس کا فیصلہ اور اس کی گالیاں کس کو دینی ہے، پاکستانی سیاستدانوں کو دینی ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دینی ہے۔ تو اس وجہ سے آج تک چاند پہ بھیجنا تو دور کی بات ہے کہ پاکستان صرف چاند کو نیچے سے دیکھتا ہی آ رہا ہے۔ تو ان کا جو چندریان 3 مشن تھا وہ مون پہ سکسیسفلی لینڈ کر گیا ہے، اور انہوں نے مون پہ اپنا جو مشن ہے وہ اتار لیا ہے۔